میرا نام علینا ہے اور میں 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ نہ صرف اکلوتی تھی بلکہ ان دونوں سے بڑی بھی تھی، اسی لیے ان دونوں پر میرا بہت زیادہ رعب تھا۔ جب سے امی کا انتقال ہوا تھا تو میں نے ہی ان دونوں کو سنبھالا تھا، اسی لیے وہ میری بہت زیادہ عزت کرتے تھے اور میں جو بات بھی کہتی ان کے لیے پتھر کی لکیر ہوتی تھی۔ امی کے بعد ابو بھی ہر کام مجھ سے مشورہ کر کے ہی کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اندر غرور آ گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میں ہی سب کچھ ہوں، میرے بغیر میرے بھائیوں کا، میرے باپ کا گزارا نہیں ہے۔ ان تینوں نے بھی مجھے اتنی زیادہ عزت اور مقام دے دیا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا پورے گھر پر میرا کنٹرول ہوتا گیا۔ میرے بھائی دانش اور تیمور کون سے اسکول سے پڑھیں گے، کون سی اکیڈمی سے ٹیوشن لیں گے، کون سے کپڑے پہنیں گے، کہاں جائیں گے، کیا کریں گے، کب کھیلیں گے، کب گھر آئیں گے، یہ سب کچھ میں ہی ڈیسائیڈ کرتی تھی اور میری بات ماننا ان دونوں پر فرض ہوتا تھا۔ ابو بھی مہینے بھر کی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دیتے تھے، میں اس کو جس طرح بھی استعمال کرتی، میری مرضی تھی۔ صاف لفظوں میں کہا جائے تو میں ہی اس گھر کی کرتا دھرتا تھی، جس کے ہاتھ میں سارے گھر کا نظام اور ان تینوں کی ڈوریاں تھی، جسے میں جیسے مرضی کھینچ دیتی وہ اسی طرف چلے جاتے۔ میرے ابو کہا کرتے تھے کہ میری بیٹی تو بہت ہی سمجھدار اور رشتوں کو سنبھالنے والی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا میں نہ صرف اپنے گھر میں بلکہ باہر بھی رعب جمانے لگی۔ پورے خاندان کے لوگ مجھ سے بات کرنے سے پہلے 100 بار سوچتے تھے۔ میری شخصیت ہی کچھ ایسی بن گئی تھی۔ میرے بھائیوں اور میری عمر میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں تھا، لیکن جب ماں مر جائے تو بڑی بہن ہی ماں کی جگہ ہو جایا کرتی ہے، اسی لیے وہ مجھے اپنا سب کچھ مانتے تھے۔ میں جب 25 سال کی ہوئی تو میرے ابو نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن میں نے صاف الفاظ میں ابو کو کہہ دیا کہ جب تک میں اپنے دونوں بھائیوں کی شادیاں نہیں کروا دیتی میں شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے لیے 1-2 رشتے دیکھے بھی، کیونکہ وہ باپ تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ اگر میری عمر نکل گئی تو مجھے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں پہلے اپنے بھائیوں کی شادی کروانا چاہتی تھی اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائی اپنی مرضی سے کوئی لڑکی اس گھر میں لائے، اسی لیے جب دونوں کو یونیورسٹی میں داخلہ دلوایا تو میں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یونیورسٹی صرف پڑھنے جانا ہے، رشتہ میں تم لوگوں کے لیے خود دیکھوں گی، اسی لیے کسی لڑکی کو پسند کرنے کی غلطی مت کرنا۔ مجھے میرے بھائیوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا کہ وہ میری بات کو ہرگز نہیں ٹالیں گے، اور ہوا بھی ایسا ہی۔ جب وہ دونوں ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلے تو دونوں ہی کسی بھی لڑکی کو پسند کر کے نہیں نکلے تھے۔ مجھے اپنے بھائیوں پر بہت زیادہ فخر تھا اور ان کی اس بات نے میری گردن فخر سے اونچی کر دی تھی، اور اس سب کے بعد میرا سر غرور سے اور اونچا ہو گیا۔ میں ہر ایک کو کہتی پھرتی تھی کہ میرے بھائی صرف میرا کہا مانتے ہیں، یہاں تک کہ وہ شادی بھی میری مرضی کے مطابق ہی کریں گے۔ دانش اور تیمور دونوں کی ڈگریاں مکمل ہوئی تو دانش کو نوکری مل گئی، جبکہ تیمور کو ابھی نوکری نہیں ملی تھی، اسی لیے میں نے دانش کا رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ تیمور عمر میں بھی دانش سے چھوٹا ہی تھا، اسی لیے میں نے پہلے دانش کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ دانش نے تمام باتیں میرے اوپر چھوڑ دی کہ میں جب بھی جس لڑکی کو پسند کروں وہ شادی کر لے گا۔ میں نے ایک رشتے والی کو اس مقصد کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا، اور چھان بین کے بعد وہ بوا مجھے ایک لڑکی دکھانے لے گئی۔ لڑکی کمال کی خوبصورت تھی، ساتھ ہی اسے پہننے اوڑھنے اور بولنے کا سلیقہ بھی تھا۔ مجھے تو لڑکی بہت زیادہ پسند آئی، میں نے تو ہاں کر دی۔ میرے کہنے پر دانش بھی وقت نکال کر اس لڑکی کو دیکھ آیا تھا اور میری مرضی کے آگے سر جھکا دیا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ شادی میں نے بہت دھوم دھام سے کروائی تھی۔ اس کی شادی کے بعد میں چاہتی تھی کہ جس طرح دونوں بھائی میری تابع داری کرتے ہیں اسی طرح ان کی بیویاں بھی جو آئیں وہ بھی میری ساری بات مانیں۔
اور میری ہر بات کو حرف آخر سمجھے۔ مجھے حق جمانے اور ملکہ بن کر رہنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ اسی لیے تو میں نے دونوں بھائیوں کو کہا تھا کہ ان کے لیے لڑکی میں اپنی پسند سے ہی لاؤں گی، کیونکہ اگر وہ دونوں اپنی پسند سے بیویاں لے آتے تو اس گھر میں میری حیثیت تو بالکل زیرو ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اپنی پسند سے دانش کی شادی کروائی، ایسی لڑکی سے جو شکل سے ہی معصوم لگتی تھی، کیونکہ میں اسے دبا کر رکھنا چاہتی تھی۔ لیکن شادی کے کچھ دن بعد میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ دانش میرے سامنے اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا تھا۔ وہ اس سے ایسے پیش آتا جیسے وہ اس کی من پسند بیوی ہو۔ میں تو اسی لیے اپنی پسند سے اسے لائی تھی کہ دانش زیادہ اس کے آگے پیچھے نہ پھرے، لیکن یہاں تو سب کچھ میری سوچ کے الٹ ہو رہا تھا، اور آہستہ آہستہ تو ایسا ہوا کہ وہ دونوں باہر جاتے وقت بھی میری مرضی تک لینا گوارا نہیں کرتے تھے اور نہ ہی مجھ سے پوچھتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں غصے سے لال ہو جاتی۔ وہ بھائی جنہیں میں نے ماں بن کر پالا تھا، جن کے لیے میرے منہ سے نکلا ہوا لفظ آخری فیصلہ ہوتا تھا، وہ اب مجھے کوئی اہمیت نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ پھر مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی اور میرے سر پر آسمان لا گرایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بھائی کبھی میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ جس کو میں اپنا فیصلہ سمجھ رہی تھی، وہ در حقیقت میرا فیصلہ تھا ہی نہیں، بلکہ میرے دونوں بھائیوں نے مل کر ایسا منصوبہ بنایا اور ایسا کھیل کھیلا کہ میں ان کی مرضی کے مطابق چلتی چلی گئی۔ آج تک مجھے ایسا لگتا آیا تھا کہ میں اپنے بھائیوں کی زندگی کا ہر فیصلہ کرتی ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی نکلی، کیونکہ دانش کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ خود اس نے اپنی مرضی سے کیا تھا۔ بس اس نے کھیل ایسے کھیلا کہ مجھے لگا کہ جیت میری ہو رہی ہے، اور ایک دن میں دانش اور سائمہ کے کمرے میں ان کی غیر موجودگی میں گئی تو الماری میں سے مجھے سائمہ کے کچھ ڈگری کاغذات وغیرہ ملے۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی کہ سائمہ نے دانش کے ساتھ ہی اس کی یونیورسٹی سے ہی اپنی پڑھائی پوری کی، یعنی کہ یہ دونوں پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، لیکن میرے سامنے انجان بنے رہے۔ جب میں نے تیمور کو اپنی قسم دی تو وہ سب بولتا چلا گیا، اور جب تیمور نے مجھے بتایا کہ سائمہ دانش کی کلاس فیلو تھی، وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ لیکن دانش اچھے سے جانتا تھا کہ آپ اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گی، کیونکہ آپ پسند کی شادی کے حق میں نہیں تھی۔ اسی لیے دانش نے یہ سب کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے رشتے کروانے والی بوا کو رقم دی، جس کے بدلے بوا آپ کو سائمہ بھابھی کے گھر لے گئی۔ اس نے آپ کے سامنے سائمہ بھابھی کی اتنی تعریفیں کی کہ آپ مان گئیں، اور یوں سائمہ بھابھی اور دانش کی شادی ہو گئی۔ سائمہ پہلے سے ہی دانش کی پسند تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ دانش کو جب پتہ چلا کہ مجھے اس کے سارے کھیل کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے تو اس نے مجھ سے بہت معافیاں مانگی کہ اس نے بہت مجبوری میں یہ سب کیا تھا، کیونکہ وہ سائمہ سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور نہ ہی وہ مجھے ناراض کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سائمہ اور دانش پر بہت زیادہ غصہ تھا، لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی، اب میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے سائمہ کو دانش کے سامنے مسکرا کر قبول تو کر لیا تھا، لیکن میرا دل جانتا تھا کہ مجھے اس لڑکی سے کتنی زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کے اس گھر میں آنے سے میری قدر اور قیمت کم ہو گئی ہے۔ میرا اور سائمہ کا رشتہ ایسا ہو چکا تھا جیسے ساس بہو کا رشتہ ہو۔ دانش کے سامنے تو میں سائمہ سے اچھے سے پیش آتی تھی، لیکن دانش کے پیٹھ پیچھے میں اسے سنانے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ اسی دوران ابو نے فیصلہ کر لیا کہ وہ میری شادی کر دیں گے، اور تیمور کی شادی میری شادی کے بعد کریں گے۔ میں نے لاکھ منع کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار ابو نے اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے، کیونکہ میری عمر 27 سال ہو گئی تھی۔ ابا اس سے زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو انہوں نے میرا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے عاطر سے طے کر دیا۔ عاطر ایک بزنس مین تھا، کافی اچھا خاصا پڑھا لکھا اور دیکھنے میں بھی ہینڈسم تھا، اسی لیے انکار کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں تھا۔
میری اور اس کی منگنی ہو گئی اور میرے بہت زیادہ اصرار کرنے پر شادی 1 سال کے بعد ہونی تھی۔ میں نے 1 سال کا وقت اسی لیے مانگا تھا کیونکہ میں تیمور کی منگنی اپنی پسند کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی اور اس 1 سال میں سائمہ کا جینا حرام کرنا چاہتی تھی تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نے کس کے ساتھ دھوکے اور فریب کا کھیل کھیلا تھا۔ لیکن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ جس نے میرے منصوبے پر نہ صرف پانی پھیرا بلکہ مجھ سے میرے سوچنے سمجھنے کی طاقت تک چھین لی تھی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا اور میرا دماغ صدمے میں چلا گیا کیونکہ غم ہی کچھ ایسا ملا تھا جسے برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میں بہن سے زیادہ ایک ماں تھی اور ان کے دکھ پر میرا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ جب میرا بھائی دانش اس دنیا سے چلا گیا اس دن معمول کی طرح میں گھر پر ہی تھی۔ سائمہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں نمک مرچ چکھتے ہوئے اسے 100 باتیں سنا رہی تھی جو وہ چپ چاپ سنتی جا رہی تھی۔ تیمور کی بھی نوکری لگ گئی تھی، وہ اپنے آفس گیا ہوا تھا۔ ابو کے ریٹائرمنٹ کے بعد دانش اور تیمور نے ابو کو مصروف رکھنے کے لیے ایک کرانے کی دکان ڈال دی تھی۔ ابو اس پر سارا دن بیٹھے ہوتے تھے۔ میں بڑی بے چینی سے دانش اور تیمور کا انتظار کر رہی تھی کیونکہ جب تک وہ لوگ گھر نہیں آ جاتے تھے میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میرا فون بجا۔ مجھے تیمور نے کال کی تھی۔ جب اس نے مجھے بات بتائی تو میرے سر پر جیسے آسمان ہی آ گرا۔ تیمور نے بتایا کہ دانش آفس سے گھر آ رہا تھا تو اس کی بائک ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا گئی جس کی وجہ سے دانش نے وہیں دم توڑ دیا۔ ابھی تیمور دانش کی لاش لے کر گھر آ ہی رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے فون نیچے گر چکا تھا اور زبان بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ہمارا گھر ماتم میں بدل چکا تھا۔ دانش کا جنازہ لا کر صحن میں رکھا گیا تو ہر طرف چیخو پکار ہونے لگی۔ میں چپ چاپ سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ سائمہ چلاتی ہوئی بار بار دانش کے جنازے کی طرف جا رہی تھی۔ ابا اور تیمور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم پر ایسا بھی وقت آئے گا۔ میں نے جس بھائی کو اپنی اولاد کی طرح پالا تھا آج وہ مردہ حالت میں میرے سامنے پڑا تھا۔ میرے لیے اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا تھا؟ دانش کو دفنا دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد کئی دنوں تک میں صدمے میں رہی اور جب میرا صدمہ ٹوٹا تو میں اتنا چیخ چیخ کے روئی کہ سارا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ مجھے بہت مشکل سے تیمور نے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر سنبھالا تھا۔ جب میں پوری طرح سے ہوش میں آئی تو دیکھا کہ سائمہ کے ماں باپ اسے لینے آئے ہیں۔ اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ دانش تو اب رہا نہیں تو اب سائمہ یہاں رہ کر کیا کرے گی، لیکن میں سائمہ کو اتنی آسانی سے یہاں سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ وہ جس کی وجہ سے آئی تھی وہ مر چکا تھا، ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا، تو سائمہ کیسے یہاں سے جا کر کسی اور سے شادی کر کے خوش رہ سکتی تھی؟ میں اسے ساری عمر یہیں رکھنا چاہتی تھی تاکہ وہ یہیں پر سڑتی رہے اور ہمیشہ دانش کو یاد کرتی رہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اپنا فیصلہ سنا دیا کہ سائمہ کہیں نہیں جائے گی، وہ میرے بھائی کی بیوی ہے اور ابھی بھی میرے بھائی کی بیوی بن کر ہی اسی گھر میں رہے گی۔ بس فرق صرف یہ ہوگا کہ پہلے وہ دانش کی بیوی تھی اور اب اسے تیمور کی بیوی بنا دیا جائے گا۔ ابا اور اس کے ماں باپ کو میرے اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن سائمہ اور تیمور کو بہت اعتراض تھا۔ سائمہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اب کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی اور تیمور بھی کسی صورت سائمہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے کہنے پر وہ مان گیا تھا۔ سائمہ کو بھی اس کے ماں باپ نے کسی طرح منا لیا۔ یوں سائمہ کی شادی تیمور سے ہو گئی۔ تیمور اور سائمہ کی شادی کروانے کے پیچھے میرا مقصد یہی تھا کہ تیمور بھی کہیں اپنی پسند کی لڑکی نہ لا کر میرے سر پر سوار کر دے، اور سائمہ کو تیمور کی بیوی بن کر گھٹ گھٹ کے جیتے دیکھ کر مجھے اندر سے سکون مل رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد میری بھی شادی ہو گئی تو میں اپنے گھر رخصت ہو کر آ گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا اور نہایت ہی سلجھا ہوا انسان تھا۔ میں اکثر اس سے بدتمیزی کر جاتی لیکن وہ میری بدتمیزیوں کو بھی بڑے آرام سے جھیلتا تھا اور مجھے میرے تمام حقوق دیے تھے۔ میں جس طرح اپنے باپ کے گھر میں راج کرتی تھی اسی طرح اس کے گھر میں بھی کرتی تھی۔ عاطر کی ماں تو کافی عرصہ پہلے ہی مر چکی تھی۔ صرف ایک باپ تھا جو کافی میچور اور آزاد خیال تھا۔ اس نے شادی کے بعد مجھے اور عاطر کو الگ گھر لے دیا تھا، خود وہ الگ گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا۔
میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ مجھے چھوٹی سی اور اچھی فیملی مل گئی تھی۔ شادی کے بعد کافی عرصے تک میں اپنے ابو کے گھر نہیں جا سکی، کیونکہ پہلے تو دعوتیں وغیرہ ہوتی رہیں، پھر میں اور عاطر دبئی گھومنے کے لیے چلے گئے۔ جب میں واپس آئی تو وقت نکال کر ابو کے گھر جانے کا پلان کرنے لگی، کیونکہ میں سائمہ کو روتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ اسے روتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، لیکن جب میں ابو کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس سائمہ کو میں روتا دھوتا چھوڑ کر گئی تھی اب وہ بڑی مطمئن لگ رہی تھی۔ اور ایک رات ابو کے گھر رکنے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ اور تیمور اس رشتے کو قبول کر چکے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کافی خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں بالکل بھی یہ امید نہیں کر رہی تھی کہ تیمور ایک بیوہ کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گا۔ میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں سائمہ کو تیمور کے ساتھ اس طرح خوش رہنے نہیں دوں گی۔ کسی بھی عورت کو اس کے مرد کی زندگی سے نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ مرد کے دل میں ایک شک کا بیج بو دو، اس کے بعد سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں تیمور کے کانوں میں یہ بات ڈال دی کہ سائمہ کے نمبر پر بار بار کسی کی کالز آ رہی ہے، جو دیکھ کر سائمہ گھبرا جاتی ہے۔ تیمور مرد تھا، دل میں تھوڑا سا شک تو آ ہی سکتا تھا۔ اور پھر جب میں ابو کے گھر جانے لگی تو میں نے ایک پڑوسی لڑکے کو کچھ پیسے دے کر اپنے کھیل میں شامل کر لیا۔ جس دن میں ابو کے گھر سے واپس آئی تو اگلے ہی دن مجھے ابو کی کال آئی تو وہ بہت زیادہ پریشان تھے، اور جب ابو نے بتایا تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ابو نے بتایا کہ رات کو سائمہ اور تیمور کی بہت زیادہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی یہاں تک جا پہنچی کہ تیمور نے کھڑے کھڑے سائمہ کو طلاق دے دی۔ صبح ہی سائمہ کے ماں باپ آئے اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ سائمہ کا یہ انجام دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہوئی، کیونکہ یہ سب کچھ میرا ہی کیا دھرا تھا۔ میں نے ہی آتے ہوئے پڑوس کے لڑکے کو پیسے دے کر شام کے وقت جب سائمہ آنگن میں ہوتی تھی تب خط پھینکنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اسی وقت تیمور بھی آتا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ خط تیمور کے ہاتھ لگ جائے گا اور پھر اسے میری بات ضرور یاد آ جائے گی۔ مرد تھا، اس کے دل میں جو شک کا بیج میں نے بویا تھا وہ ایک پل میں درخت بن گیا، اور یوں اس کا اور سائمہ کا رشتہ ختم ہو گیا۔ میں جھوٹی تسلی دینے تیمور کے پاس گئی تھی۔ اسے کہا تھا کہ میں سائمہ سے اچھی لڑکی اس کے لیے ڈھونڈ کر لاؤں گی۔ تیمور بہت زیادہ ڈسٹرب معلوم ہو رہا تھا، لیکن میں اپنی خوشی کے سامنے اس کی پریشانی بھول چکی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد ابو کو دل کا دورہ پڑا تو وہ دنیا سے چلے گئے۔ ابو کے جانے کے بعد تیمور بالکل اکیلا رہ گیا۔ میں نے تیمور کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا اور اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تیمور نے صاف انکار کر دیا، اور پھر مجھے بنا بتائے وہ ملک چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں زبردستی اس کی شادی کروا دوں گی۔ تیمور کے اس طرح سے چلے جانے سے میں اس سے زیادہ ناراض ہو گئی اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر دیا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں اور وہ میری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی نہیں مان سکتے۔ میں خود کو بہت معصوم سمجھتی تھی۔ تیمور چلا گیا تو میں نے اپنے گھر پر توجہ دینا شروع کر دی۔ وقت یوں ہی گزرتا چلا گیا۔ میری شادی کو اب 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن میرے یہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب میں ہر وقت اس چیز کو لے کر پریشان رہنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ عاطر کے اندر باپ بننے کی تڑپ دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ بچوں کو دیکھتا تھا تو ایموشنل ہو جاتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں۔ میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دکھایا، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ عاطر نے تو میرے بانجھ پن کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ پریشان رہتا تھا، کاروبار پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، ایسا فیصلہ جو کوئی بھی عورت کرتے ہوئے کانپ اٹھتی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں عاطر کی دوسری شادی کروا دوں گی، جس سے عاطر کو بچہ ہوگا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ میں کسی بھی آئی گئی لڑکی سے عاطر کی شادی کروا دوں گی، اور جیسے ہی بچہ ہوگا میں بچہ لے کر اس لڑکی کو گھر سے نکال دوں گی، اور پھر میں اور عاطر اور ہمارا بچہ ایک ساتھ رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے میں نے کوئی ایسی لڑکی تلاش کرنا شروع کر دی جس کی شکل صورت بالکل بھی اچھی نہ ہو،
کیونکہ اگر میں کسی خوبصورت لڑکی سے عاطر کی شادی کرواتی تو کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ عاطر کو اپنے قابو میں کر لیتی، پھر میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا۔ میں نے عاطر کو اپنے اس فیصلے کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے بہت کہنے پر وہ مان گیا۔ میرے سسر کے گھر میں ایک عورت کام کرتی تھی۔ وہ برسوں سے میرے سسر کے گھر میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے ایک لڑکی کا معلوم ہے جو شکل صورت سے انتہائی بدصورت ہے اور کوئی بھی اس سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اس مقصد کے لیے اسے اپنے ساتھ لا سکتی ہوں۔ میں اسی دن کام والی ماسی کے ساتھ اس کے گاؤں گئی، جہاں ایک جھوپڑی میں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک کالی اور بدصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر ہی میرا دل میں متلی ہونے لگی۔ وہ لڑکی بالکل صحیح تھی میرے منصوبے کے لیے۔ میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اس کا نکاح میں نے عاطر سے کروا دیا۔ عاطر حیرانی سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں یہ کیسا عجوبہ اس کے لیے لائی ہوں، لیکن اگر میں بدصورت لڑکی نہ لاتی تو میرا پتہ صاف ہو سکتا تھا۔ لیکن شادی کے 2 روز بعد ہی مجھے ایسا لگا جیسے میرے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے، کیونکہ وہ کالی کلوٹی بدصورت لڑکی شادی کے بعد تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ وہ اچھے کپڑے پہننے لگی، اترا اترا کر پورے گھر میں پھرتی۔ میں نے دیکھا عاطر اس کے آگے پیچھے پھرنے لگا، ہر وقت وہ اس کے ساتھ چپکا رہتا۔ میں یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور میں بہت زیادہ حیران تھی کہ اتنی بدصورت لڑکی میں عاطر کو آخر کیا نظر آ گیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ عاطر کو میں کسی اور کو سونپ دوں۔ اسی لیے میں نے اس لڑکی کو، جس کا نام صدف تھا، میں نے اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن وہ بالکل نہیں ڈرتی تھی۔ میری ایک بات کے جواب میں 100 باتیں کہہ جاتی تھی۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا تو عاطر آنکھ ببولا ہو گیا۔ عاطر کے رویے کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کیا جو عاطر کو اس کے سوائے کچھ اور نظر آ ہی نہیں رہا۔ یہ سب جاننے کے لیے ایک رات عاطر کے آنے سے پہلے میں عاطر اور اس لڑکی کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ میں سچائی جان سکوں۔ عاطر اور صدف دونوں ڈنر کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو عاطر نے نرمی سے کہا، جاؤ جا کر منہ دھو لو، تم بھی اس رنگت سے تنگ آ گئی ہوں گی۔ میں اس بات کو سمجھی نہیں تھی، لیکن اگلے ہی پل میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور دھڑکنیں جیسے وہیں رک گئی۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، کیونکہ صدف جب منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی تو وہ صدف نہیں بلکہ صائمہ تھی، وہ لڑکی جسے میں کالی کلوٹی اور بدصورت سمجھ کر عاطر کے لیے بیاہ کر لائی تھی۔ وہ صدف بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ وہ تو صائمہ تھی جس نے اپنے منہ پر سیاہی مل کر مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ ایک بار پھر مجھے فریب دینے میں کامیاب ہو گئی۔ میں جو پردے کے پیچھے چھپی یہ سب دیکھ رہی تھی، میری برداشت جواب دے گئی اور میں فوراً سے سامنے آ گئی اور صائمہ کو گلے سے پکڑ لیا، لیکن عاطر نے فوراً مجھے جھٹک کر پیچھے کیا اور ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ میں ہکا بکا سی عاطر کو دیکھتی رہ گئی جو اس صائمہ کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ماضی میں میرا صائمہ کے ساتھ کیا رشتہ رہا تھا۔ میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ عاطر نے میرا بازو پکڑ کر مجھے پہلے کمرے اور پھر گھر سے باہر نکال دیا، بلکہ نہ صرف گھر سے نکالا، اسی پل اس نے مجھے طلاق دے دی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا صائمہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا کر میری بربادی کا منظر دیکھ رہی تھی۔ مجھے طلاق دیتے وقت عاطر نے مجھے بتایا کہ جب میں اس کے لیے بدصورت لڑکی کا انتظام کر رہی تھی تو صائمہ عاطر کے پاس آئی تھی۔ عاطر کو میرا گندا اور اصلی چہرہ دکھایا تھا کہ کس طرح میں نے اپنی انا کے لیے صائمہ کو برباد کر دیا۔ عاطر نے پہلے تو صائمہ کی بات کا یقین نہیں کیا، لیکن جب صائمہ نے ثبوت کے ساتھ بات کی تو عاطر کو مجھ سے نفرت ہو گئی۔ وہ مجھے اسی وقت چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن پھر صائمہ کے کہنے پر صائمہ کے منصوبے کا حصہ بن گیا۔ صائمہ مجھے برباد ہوتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے عاطر کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کیا۔ عاطر کی کام والی عاطر کے مقصد میں برابر کی شریک تھی۔ اس نے عاطر کے کہنے پر مجھے اس کے گاؤں میں صدف
عرف سائمہ سے ہی ملوایا تھا۔ سائمہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی اور میں اپنی انا کے ساتھ برباد ہو چکی تھی۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ سائمہ عاطر کے بچے کی ماں بننے والی تھی اور اب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساری زندگی گزارنے والے تھے، اور میں تھی جس نے اپنی ہٹ دھرمی میں سب کچھ کھو دیا تھا۔ میرا ضمیر ایک دم جاگ گیا، مجھے دھکارنے لگا تھا۔ میں بے گھر اور بے سہارا ہو چکی تھی۔ اوپر سے میرے اوپر میرے گناہوں کے بوجھ میرے ساتھ تھے، جنہیں اٹھائے رکھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میرا دماغ آہستہ آہستہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگا اور میں پچھتاووں میں ڈوبی اپنے سر پر خاک ڈال کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ یہی میرا انجام تھا اور یہی مجھ جیسی خود غرضوں کا انجام ہو سکتا تھا۔ میں نے ناگن بن کر اپنوں کو ڈس لیا تھا، اور سچ میں ہی تو ناگن تھی جو اپنے بچوں جیسے بھائیوں کی خوشیاں کھا گئی اور اپنا گھر بھی نہیں بچا سکی۔ مجھ جیسی کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔